بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں محمد فیوم الفا نالج ڈسکور سے۔ ہمارا موضوع ہے نماز کے احکام، نصف نمبر 8، سورہ النساء، آیت نمبر 43۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ تفسیر۔ اے ایمان والو، شان نزول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دعوت کی جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی، امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور کلمہ لا چھوڑ گئے، جس سے نا کی جگہ ہاں کا معنی بن گئے، اس سے معنی غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ نشے کی حالت میں کلمہ کفر بولنے کا حکم۔ مذکورہ واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی شخص کفریہ کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا کا ترک کفر ہے، کیونکہ اس سے معنی بنیں گے کہ اے کافروں، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، اور یہ کلمہ یقیناً کفریہ ہے۔ لیکن چونکہ یہاں نشے کی حالت تھی اس لیے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا گیا۔ اور نہ حالت جنابت میں۔ آیت میں پہلا حکم تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو جب تک غسل نہ کر لو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر سفر کی حالت میں ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہاں سفر کی قید اس لیے ہے کہ پانی نہ ملنا اکثر سفر ہی میں ہوتا ہے، ورنہ نہ تو سفر میں تیمم کی کلی اجازت ہے اور نہ تیمم کی اجازت سفر کے ساتھ خاص ہے، یعنی اگر سفر میں پانی میسر ہو تو تیمم کی اجازت نہ ہوگی، اور یوں ہی اگر سفر کی حالت نہیں لیکن بیماری وغیرہ ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ اور اگر تم بیمار ہو، آیت میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی اس میں تیمم کے حکم میں تفصیل بیان کر دی گئی، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تیمم کی اجازت جس طرح سے غسل ہونے کی صورت میں ہے اسی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہے، یا تم بیت الخلاء سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آؤ اور تمہیں وضو کی حاجت ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو خواہ پانی موجود نہ ہونے کی باعث یا دور ہونے کے سبب یا اس کے حاصل کرنے کے سامان نہ ہونے کے سبب یا سانپ درندہ دشمن وغیرہ کے ڈر سے تو تیمم کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ جب عورت حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کی حاجت ہو اور اگر اس وقت پانی پر قدرت نہ پائے تو اس صورت میں اسے بھی تیمم کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ آیت کے آخر میں تیمم کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور چند احکام یہ ہے۔ تیمم کا طریقہ: تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، جیسے گرد، ریت، پتھر
مٹی کا فرش وغیرہ، اس پر 2 مرتبہ ہاتھ مارے، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لے اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لے۔ تیمم کے 2 احکام۔ پہلا، ایک تیمم سے بہت سے فرائض و نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل اور وضو کرنے والے کی اقتداء صحیح ہے۔ تیمم کے بارے میں مزید احکام جاننے کے لیے بہار شریعت جلد 1 حصہ نمبر 2 تیمم کا بیان مطالعہ فرمائے۔ آیت مبارکہ کے آخری جز کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنو مستلق میں جب لشکر اسلام رات کے وقت ایک بیابان میں ٹھہرا جہاں پانی نہ تھا اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ یہ دیکھ کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت آسانیاں ہوئی اور بہت فوائد پہنچے۔ پھر جب اونٹ اٹھائے گئے تو اس کے نیچے ہار مل گیا۔ ہار گم ہونے اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں قیام فرمانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہار تلاش کرنے میں اس بات کی ہدایت ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت مومنین کی سعادت ہے۔ نیز اس واقعے سے تیمم کا حکم بھی معلوم ہو گیا، جس سے قیامت تک مسلمان نفع اٹھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔